نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم زیر سرپرستی حضرت علامہ غلام دستگیر فاروقی صاحب ختم نبوت، سالانہ ختم نبوت کورس جو ادارہ المنتہا پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور یہ چھٹا سالانہ کورس ہے، اس میں حاضری پر اللہ رب العزت کے حضور اس توفیق پر شکر ادا کرتے ہیں، اور مفتی صاحب کو اور آپ طلباء کو اور ادارہ حاضہ کے جملہ جو منتظمین ہیں ان کو اس شاندار خدمت جو اس وقت کی بڑی شدید ضرورت ہے، اس شاندار خدمت کے مسلسل انعقاد پر اور علوم اسلامیہ کے جو بحر ذخار ہے اس میں ختم نبوت کے دھارے میں جو آپ لوگوں کی طرف سے اور خاص طور پہ آپ کے اور میرے ہمارے جو استاذ ہیں، استاذ المکرم کی طرف سے جو کنٹریبیوشنز جا رہی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مساعی کو اور ان جہود کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے یہاں سے نکلنے والا مجلہ، یہاں سے نکلنے والے طلباء، خود حضرت صاحب کی جو ذات ہے، یہ جو فتنہ قادیانیت ہے اس کے سد باب کے لیے کچھ نہ کچھ ساماں کرنے کا باعث بنے، اور خاص طور پہ جو طلباء کی جو زیر تربیت ہیں، جو ان سے وابستہ ہیں یا جامعہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس روشنی میں جو یہاں سے میسر آ رہی ہے فتنہ قادیانیت کی تاریکی سے، اس روشنی کے توسل سے بچ جائے. میں نے بڑی مختصر بات چیت کرنی ہے. دو چیزیں، دو نکات آج کی گفتگو میں نے صرف عرض کرنی ہے. میری کوشش ہوگی کہ ہم آدھے گھنٹے تک بھی شاید نہ پہنچیں، یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے تک پہنچیں، لیکن وہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کے سمجھنے سے متعلق ہیں، بیان کرنے سے زیادہ سمجھنے سے متعلق ہے. اور اگر آپ وہ دونوں چیزیں سمجھ جاتے ہیں تو یہ بڑی اہم ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہم جانتے ہیں، کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے، کوئی مسلمات اہل سنہ میں سے کوئی عقیدہ ہے، ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس کے کچھ دلائل ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر انہی آیات کو، انہی احادیث کو، انہی دلائل کو جب ایک مختلف انداز سے دیکھا جاتا ہے تو وہ علم کی ایک پوری نئی جہت متعارف کروا دیتا ہے، ایک نیا منہج یا منہج سامنے آ جاتا ہے. کس طرح سے کہ آپ صرف دیکھنے سوچنے کا نقطہ نظر اور انداز تھوڑا بدل کے رکھیں. مثلا اگر آپ چند آراء پر ائمہ اربعہ سوچنے سمجھنے کے انداز کے حوالے سے بات کریں، چند آراء پر ائمہ اربعہ کے نقطہ نظر سامنے رکھ لیں، کسی بھی مسئلہ پر آپ دیکھیں گے ایک ہی آیت ہے جس سے چاروں نے استدلال کیا، چند ایک حدیث ہوں گی، سب نے اسی سے استدلال کیا، اور ایک نے اسی سے ایک نیا منہج نکالا، ایک نے اسی سے ایک نیا طریق نکالا، دوسرے نے اس سے ایک نیا رستہ نکالا، چوتھے نے اس سے ایک نئی چیز نکالی. سمجھ لو، یہ وسعت ہے. یہی تو دین اسلام کی اصل وسعت اور کمال ہے کہ اس نے قیامت تک چلنا ہے. یہ وسعت ہے.
حتمیت کسی بندے کی رائے میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اندر ہے، یہ حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی 100% کامل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر امکان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ خود فرماتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری ہر رائے درست ہے غلطی کے امکان کے ساتھ، اور میرے مخالف کی ہر رائے علمی طور پہ غلط ہے درستگی کے امکان کے ساتھ۔ یہ وہ منہج ہے جو ائمہ اربعہ کا ہے، اور اس کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مثلا یہ جو میں نے مثال دی، اس کے لیے آپ کو 2 کتابیں بتا دیتا ہوں۔ واہب الزحیلی کی موسوعہ جو ہے، فقہی موسوعہ الفقہ الاسلامی و ادلۃ، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، اس کے اندر وہ یہی آیات اور حدیث رکھ کے اس سے پھر چاروں ائمہ کا، یا علاوہ اس کے مذاہب تو آپ کو پتہ بہت سارے تھے، رواج 4 پا گئے نا، پھر اس پر امت کا اتفاق ہو گیا، مذاہب تو بہت سارے، 100 کے قریب مذاہب، اور معروف جو تھے وہ 12-13 بن جاتے ہیں، رواج 4 مذاہب کا، ٹھیک ہے، اس پر پھر بعد اس کے مسلمات پر اتفاق ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ احادیث اور آیات لاتے ہیں اور انہی سے مختلف چیزیں نکالتے جاتے ہیں۔ ابن رشد کی بدایہ، اس نے سورہ نساء کی آیت لکھی ہے، اسی کے اندر سے امام مالک کا مسلک لکھا ہے کہ نکاح مستحب ہے، اسی کے اندر سے امام اعظم کے دونوں اقوال لکھے ہیں کہ مستحب کب ہے اور واجب کب ہے، اسی کے اندر سے امام شافعی کا مسلک اخذ کیا کہ سنت کیسے ہے، اسی کے اندر سے امام احمد بن حنبل کا اخذ کیا، سمجھ گئے؟ تو یہ ایک چیز، یہ گلاس پڑا ہے، اگر آپ اس کی سطح پہ بیٹھ جائیں گے نیچے تو آپ کو اس کی ایک صورت نظر آتی ہے، بس ادھر والا کہے گا اس پر پرچی لگی ہوئی ہے، جو ادھر بیٹھا وہ کہے گا نہیں جی نہیں لگی ہوئی، جو اوپر کھڑا ہے وہ کہے گا جی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے اندر تو چھوٹا سا پیندا بنا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ اہلیت آ جائے کہ آپ اس کے تھوڑا اوپر اور اس کے حصار سے تھوڑا باہر نکل کے دیکھ سکیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یار یہ سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کلیتاً غلط نہیں ہے، غلطی یہ ہے کہ یہ سب جزوی بات کر رہے ہیں، یہ سب ایک ایک پہلو بیان کر رہے ہیں اور سب درست بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ علمی منہج ہے جو اس دور میں طلباء کو، نوجوانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس سے قبولیت آئے گی معاشرے میں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب وہی باتیں ہیں جو آپ نے ساری سنی ہوئی ہیں اس پر، ختم نبوت کے موضوع پر، ٹھیک ہے، اور میں تو ایک طالب علم بھی نہیں ہوں، حضرت کے پاس ویسے اقتصاب کے لیے آتا جاتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ انہی باتوں کے اندر سے ہم نئی چیز اخذ کر لیں۔ پہلے ایک نکتہ صرف یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس کی ایک سنت ہے، اس کا ایک طریق ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز جب اس کو وجود عطا فرماتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے وہ؟ بھائی آپ بولیں، سو رہے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے اللہ کسی چیز کو وجود عطا فرماتا ہے، پھر اللہ کی سنت ہے کہ وہ اس وجود کو درجہ بدرجہ کمال کی طرف لے جاتا ہے، پھر اللہ کی سنت ہے کہ وہ اس کو منتہائے کمال تک پہنچاتا ہے، آخر تک، پھر اللہ کی سنت ہے کہ اس کو روبہ زوال کر دیتا ہے، اور اللہ کی سنت ہے کہ اس کو پھر وہاں سے معدوم کر دیتا ہے جس سے وہ چلا۔ یہ ایک پورا اتار اور پورا چڑھاؤ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور اللہ کی جو شان ربوبیت ہے، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، تو رب کیا ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہی درجہ بدرجہ پرورش کرنے والا ہے۔ یہ ایک قانون ہے جو پوری کائنات میں کار فرما ہے اللہ رب العزت، وہ رب ہے، اور یہ اتنا اہم قانون ہے کہ اس نے ابتدا میں قرآن میں اپنا تعارف کسی اور ہزاروں لاکھوں صفات ہونے سے متعلق نہیں کیا، بلکہ ربوبیت سے متعلق کیا۔ اس کے اندر ایک بڑا علمی نکتہ پوشیدہ ہے، جہاں اپنا تعلق علم کے حساب سے کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں شان خلاقیت کے ساتھ کیا۔ اس کے اندر بڑا نکتہ ہے، یعنی وہ جو مضمون شروع کرتا ہے قرآن کے اندر، قرآن کوئی آپ کی میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ جو مضمون قرآن میں شروع ہوتا ہے اس میں جو صفات ربوبیت ہوتی ہیں وہ اس کا پورا منہج ڈیفائن کر دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت سکھانا کیا چاہ رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، خلق، جو پیدا کرنے والا ہے۔ تو علم کے اندر جب تک جدت اور نیا پہلو نہیں ہوگا وہ علم نہیں ہو سکتا۔ ادھر سے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ
سب تعریفیں اس کے لیے ہیں. کس کے لیے؟ جو پوری کائنات کو درجہ بدرجہ آگے لے کر چلنے والا ہے. اچھا اب اس کے مظاہر دیکھ لیں. آپ اب میرے سامنے سب لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے. کیا ہم اسی صورت میں آئے ہیں؟ ہم کہاں آئے تھے؟ جب متولد ہوئے ماں کے پیٹ سے تو کتنے تھے؟ پھر درجہ بدرجہ ہم اونچے ہوتے جا رہے ہیں, ہم پروان چڑھتے جا رہے ہیں. تو اللہ چاہتا تو کیا اگلے ہی لمحے ہم بڑے نہیں ہو سکتے؟ لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا, چونکہ اللہ نے اپنا ایک قانون اور ایک فطرت اور ایک پورا کا پورا منہج ڈیفائن کر دیا کائنات کے. اب اس کے تحت کامیابی اور ناکامیاں اس کے اندر ڈال دی. سمجھ گئے؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ اب بندہ درجہ بدرجہ پرورش کر کر کے بڑا ہوگا. پھر جب وہ نوجوان ہوتا ہے, کمال ملتا ہے اس کو, پھر اس کے بعد اس پر زوال کا پیریڈ, بڑھاپا, سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. آپ درخت دیکھتے ہیں, پودے, بتائیں پہلے دن پودا لگاتے ہیں, کیا وہ پہلے دن درخت بن جاتا ہے؟ بھائی وہ دہائیاں لیتا ہے درخت بننے میں. جب وہ درخت بنتا ہے پھر اس کے بعد کئی سال اس کی جڑیں ایسی مضبوط اور تناور رہتی ہیں کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا. پھر آخر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی جڑیں بوسیدہ ہوتی ہیں اور وہ گر جاتا ہے. آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا, شعور ہے نا. کیا جتنا آج شعور پختہ تھا, آج سے 10 سال پہلے بھی اتنا پختہ تھا؟ بتائیں ایمانداری سے. نہیں. تو یہ صرف مادی چیزوں میں نہیں ہے سنت الہی کار فرما, ہر شے میں سنت الہی کار فرما کہ ہم ہر اگلے لمحے اپنے تجربات سے شعوری طور پہ زیادہ آگاہ اور زیادہ میچور ہوتے جا رہے ہیں اور آگے چلتے جا رہے ہیں. گویا کہ وہ مادی اجسام ہو اور گویا کہ وہ غیر مادی اور غیر مرئی اجسام ہو. اللہ کا قانون اور فطرت اور منہج جو اللہ نے اس کائنات میں جاری اور ساری فرما دیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ رب ہے اور درجہ بدرجہ چیزوں کو پروان چڑھتا ہے. یہ مقدمہ اور یہ نقطہ جب اصولی طور پہ آپ سمجھ گئے, اب آ جائیے اس پر کہ یہی منہج کچھ تبدیلی کے ساتھ کار نبوت میں بھی کار فرما. سمجھ گئے؟ اس کی بھی تفصیلات تھیں تو میں نے عرض کیا حضرت صاحب کے 10 قدم بوسی کے ساتھ کہ میں نے چونکہ نکلنا ہے تو صرف یہ 2 نقطے عرض کرنے ہیں, لیکن اگر آپ ان 2 نقطوں کو سمجھ جائیں تو یہ بڑے اہم ہیں, ہمیشہ کے لیے کام آئے. تو یہی اللہ کا منہج اس کے اندر بھی ہے, کار نبوت کے اندر, لیکن کلی طور پہ کار فرمانے کیا وہ مالک ہے. قرآن میں سینکڑوں اس فطری قانون سے استثناءات موجود ہیں. وہ جہاں چاہتا ہے اپنی منشا کے مطابق ایک استثناء پیدا فرما دیتا ہے, چونکہ وہ تو کسی کو جواب دے نہیں ہے, مالک ہے, مختار ہے, ہر شے اس کے تصرف اور قبضہ قدرت میں. تو کیا ہوا کہ نبوت بھی اسی طرح چلے کہ نبوت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا, نبوت چلتی رہی, پھر شان ربوبیت کا کار نبوت میں بھی اثر انداز ہوئی اور شان ربوبیت کا فیض کار نبوت کو بھی میسر آیا, اور نبوت چلتے نفوس قدسیہ سے آگے بڑھتی گئی اور نفوس اعلیٰ میں منتقل ہوتے گئی, اور نبوت جب اپنے کمال پہ پہنچی تو نبوت درجہ رسالت میں منتقل ہو گئی. پھر رسول تھے 313, 314, 312, 310 مختلف روایتیں ہیں سیرت کی کتابوں میں, آپ جانتے ہیں. پھر رسول چلتے رہے اور قرآن نے خود کہہ دیا کہ نفس نبوت اور نفس رسالت میں تو سب برابر ہے, نبی ہونے میں کوئی کم تر معاذ اللہ نہیں ہو سکتا. تحقیر یعنی کسی نبی کی کوئی کسی شان کے حوالے سے اس کا کوئی نقص بیان کرنا یہ کفر ہے اہل سنت کے نزدیک. تو کوئی کم تر نہیں ہو سکتا, ہاں لیکن سب جب افضل ہیں تو ان میں اعلیٰ تر ہو سکتا ہے, اور یہ کلیہ خود قرآن نے دیا. فضلنا بعضهم علی بعض, 3 پارے کی پہلی آیت کہ بعضوں کو بعضوں پر افضلیت دی, فضیلت دی. تو پھر کار نبوت چلتے جب اپنے منتہائے کمال پر پہنچا تو وہ رسالت میں منتقل ہو گیا, اور پھر کائنات میں وہ جو اللہ کی عنایت تھی جو نبوت کی صورت میں آئی تھی رسالت کی شکل میں متشکل ہو گئی. پھر رسول آتے رہے, صاحب شریعت, صاحب کتاب, انبیاء آتے رہے. پھر نبوت کا رسالت کے اندر درجات تھے, کسی کو کچھ عطا ہوا, کسی کو معجزات عطا ہوئے, بڑے بڑے اولو الشان, اولو العزم اور اپنا اعلیٰ مرتبت والے, علو مرتبت والے انبیاء آئے, مقدس شخصیات آئیں, چلتی رہیں.
تو نبوت جس طرح چلتے 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 اپنے منتہے کمال پہ پہنچ کے رسالت کے دائرے میں داخل ہو گئی تھی، اسی طرح رسالت میں بھی پھر شان ربوبیت کا وہ ارتقاء، وہ شان ربوبیت و الوہیت کا وہ فیض برابر میسر رہا، اور رسالت بھی جب اپنے منتہے کمال پر اور عروج پر پہنچی تو پھر وہ منتقل ہو گئی اولو العزم رسولوں کے درجے میں۔ وہ 5 تھے، وہ اولو العزم رسولوں کے درجے، وہ 5 تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ اس سے اونچا درجہ تھا، پھر یہ جو فیض ربوبیت تھا یہ اب بھی نہیں رکا، یہ چلتا رہا چلتا رہا۔ جس طرح نبوت اس سے مستفید ہوئی تھی اسی طرح رسالت مستفید ہوئی، اور رسالت میں بھی پھر درجے چلتے رہے۔ پھر اولو العزم انبیاء میں وہ درجہ آ گیا نبوت اور رسالت کا کہ اولو العزم نبی اللہ نے بھیجنے شروع کر دیے۔ پھر ان اولو العزم نبیوں میں بھی اللہ کا فیض ربوبیت اور فیض الوہیت چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اور وہ مقام آیا جہاں پر اولو العزم بھی رک گئے۔ پہلے نبی رکے تھے اور رسول بن گئے، پھر رسالت کی انتہا تھی اور اولو العزم میں داخل ہو گئے، پھر اولو العزم بھی رک گئے، اور اب ایک ایسا منتہا کمال میسر آیا اور منشا الہی میں تھا، اور اللہ نے اس کائنات کو میسر کرنا تھا۔ اب چونکہ اولو العزم پیغمبر سے اوپر کوئی اور پوری کی پوری جماعت کار فرما کر کے وہاں پر بٹھانا اور اس کو اس منصب دینا یہ اللہ کی منشا نہیں تھی، چونکہ منشا الہی میں نبوت کے بعد رسالت اور رسالت کے بعد اولو العزم رسول یہ آخری درجہ تھا۔ مگر جو شان ربوبیت کا فیض کسی ایک خاص کو میسر آنا تھا اور کسی ایک خاص کو ممتاز کرنا تھا اور کسی ایک خاص کو شان افضلیت کلیہ میسر کرنی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ ان اولو العزم میں سے پھر ایک بلند ہوا اور اس کو سرور انبیاء بنا دیا، حضرت محمد مصطفیٰ۔ حضرت مدارج النبوہ میں، المواہب اللدنیہ میں بہت سارے ائمہ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے بلند جگہ اور آپ کے وجود اطہر سے اعلیٰ چیز اس کائنات میں اللہ نے تخلیق ہی نہیں کی، حتیٰ کہ حضرت ملا علی قاری نے لکھا کہ وہ عرش اس پر اللہ کی کرسی استوا ہے، اور وہ کرسی جس پر اللہ اپنی شان کے لائق بیٹھا ہے وہ اپنے درجے میں وجود محمدی سے کم تر، وجود محمدی سے اعلیٰ تر صرف ذات الوہیت، اس سے اعلیٰ تر اور کچھ نہیں۔ یہ بالکل واضح رہا کرنی چاہیے، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ اب اور پھر اس پر ایک غالباً المواہب اللدنیہ میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، یا کتاب الروح میں ابن قیم نے لکھا، بھی مجھے مستحضر نہیں ہے، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس پرواز کر گئی، وصال مبارک ہوا، پرواز کر گئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ سے اس روح کا مکالمہ ہوا، روح محمدی کا۔ تو جب مکالمہ ہوا تو سارا طویل مکالمے کے بعد آخر پہ اس روح نے یہ سوال کیا کہ باری تعالیٰ اب بتا میرا مسکن کیا ہو، میں رکوں کہاں پر؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا قانون تو یہ ہے کہ ہر مومن اور مومن پھر نبی اور پھر نبی میں اونچے سے اونچے نبی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں رکھوں، پر اے روح محمدی جس وجود سے تو نکل کے آئی ہے اس وجود سے اعلیٰ وجود تو میرا ہے اور مجھ میں تو آ نہیں سکتی، لہذا پلٹ جا وجود محمد کے اندر۔ تو وہ واپس پلٹا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب جب آپ یہ ساری بات سمجھ گئے، اب یہ پوری بحث جو ہے جو ہم شان نبوت کے باب میں کرتے ہیں، یہی بحث ختم نبوت کی، کہ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ نے قانون فطرت بنایا تھا کہ وہ درجہ بدرجہ چیزوں کو اوپر چڑھائے گا اور جب کمال بخشے گا پھر درجہ بدرجہ زوال کی طرف لے جائے گا۔ حضور غوث الاعظم نے کیا فرمایا تھا قصیدہ غوثیہ میں کہ افلت شموس کیا ہے یہ شعر کہ ہر ایک کا سورج طلوع ہوا، افلت شموس اولین و شمسنا ابدا لا افق الاولى لا تغرب، کہ ہر ایک کا سورج چمکا اور ولایت کے بعد میں اور طلوع ہوا اور پھر اپنے وقت کے بعد غروب ہو گیا، لیکن عبد القادر کا سورج ایسا چمکا کہ پھر قیامت تک اس کو غروب نہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ نے اپنا وہ قانون بدل دیا کہ جب عروج پہ لے جاتا تھا اس کے بعد انبیاء کرام تشریف لے جاتے تھے، اگلا نبی آتا، اگلے نبی کا دور آتا۔ یہ گویا کہ معنوی طور پہ میں سمجھا رہا ہوں
یعنی وہ عروج کے خاتمے کی طرف ایک اشارہ تھا کہ اب دوسرا سردار آ رہا ہے، اب اس کی حکومت چلے گی۔ لیکن جب چلتے چلتے حضور علیہ السلام کی بات آئی اور مرتبہ نبوت و رسالت کے کمال کی بات آئی تو اللہ نے اپنا وہ قانون بدل دیا، بجائے اس کے کہ اس کو پھر روبہ زوال کرتا اور اس کی جگہ نیا لاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے اوپر لے جانا نہ میری منشا ہے نہ میری ضرورت ہے، جس انسان کو میں نے ہدایت دینی ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اب دو رستے تھے، ایک رستہ یہ تھا کہ یا اس کو نیا نبی بھیج دیا جائے یا اس نبوت کو زوال دیا جائے۔ یہ دونوں ختم کر کے اللہ نے ایک تیسرا رستہ اپنایا کہ اپنے نبی کے سر پہ ختمیت کا تاج رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ دو رستے ختم ہو گئے، اب ایک رستہ ہوگا اور وہ رستہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا اور وہ قیامت تک ہوگا۔ اور وہ قیامت تک کیوں ہوگا؟ سوال اٹھا تو اللہ نے فرمایا دیکھ نہیں گئے میرا محبوب مقام محمود پر بیٹھا ہی نہیں بلکہ تاج خاتمیت سر پہ سجا کے بیٹھا۔ اب اس کے بعد کوئی آ نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو شان ہے، اب دیکھیے کہ پورا اصول بھی کار نبوت میں اللہ نے اپنا کار فرما رکھا، اور پھر جہاں پر اپنے محبوب کی بات آئی اس نے اصول کو بدل بھی دیا۔ بیش جگہوں پر قرآن میں ابو نعیم کی حکایت اٹھا لیں آپ، دلائل النبوہ ابو نعیم کی اٹھا لیں، پہلا باب یہ ہے کہ اللہ ہر نبی کو نام سے پکارتے ہیں، حضور کو کبھی نام سے نہیں پکارتے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ پہلا نقطہ تھا جو میں نے عرض کیا کہ شان جو عقیدہ نبوت ختم نبوت یہ جتنا منصوص ہے اتنا ہی عقلی ہے، کہ کائنات میں یہ عقل یہ کہتی ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے، اور جدید افکار و نظریات کا تقاضا یہ ہے ایک چیز جب اپنے کمال پہ پہنچے تو اس کا کوئی نقطہ عروج بھی ہونا چاہیے، اور وہ ایسا عروج ہونا چاہیے کہ اس سے آگے عروج ممکن نہ ہو۔ انسان کی ایک حد ہے، اس کے آگے عروج ممکن نہ ہو۔ تو جس نقطہ پر انسانیت کی انتہا ہے اور اس سے آگے انسان کا عروج ممکن نہیں ہے، وہ نقطہ جہاں حضور کی دیگر شانوں کے ساتھ وابستہ ہے وہیں شان ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے، اس سے اوپر کوئی شان ہو نہیں سکتی۔ یہ پہلا۔ دوسری ایک بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ بات یہ ہے کہ پچھلے انبیاء، اب ایک نئی چیز میں آج کر دیتا ہوں نقطہ، آپ لوگ طلبہ ہیں آپ اس کو دیکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کی سے متعلق ماں قبل کتب کی جتنے روایات، ماں قبل جو پہلے صحابہ کرام پہلے دیگر مذاہب میں تھے اور عالم تھے کتاب الہامی کتب، ان کی طرف سے جن کو اسرائیلی روایات ہم عام طور پر کہتے ہیں، ان کی طرف سے وہ روایات جو اسرائیلی بھی ہیں اپنی نوعیت میں لیکن سند میں مضبوط بھی ہیں کیونکہ وہ اچھی بڑی حدیث کے بڑے درجے کے کتب میں آ گئی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کے اندر، ابھی میں نے صبح یہ دیکھ رہا تھا، رات کو تو موقع نہیں ملا، تھوڑا سا صبح میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو روایات آئی ہیں انہوں نے جو حضور کی شانیں بیان کی ہیں پچھلے لوگوں نے، کہ ماں قبل نبوت رسالت جو حضور کے تذکرے پچھلی کتابوں میں ہوتے تھے اور جو سب کچھ تھا، اس کے اندر کون سی جہت تھی جس کو فوکس کیا گیا تھا؟ اس کے اندر دو جہتیں تھیں جس کو فوکس کیا گیا تھا۔ یہ پلے باندھ، ایک جہت حضور کے اخلاق کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ سخت رو نہیں ہوں گے، بازاروں میں آوازیں دینے والے نہیں ہوں گے، دشمن کو معاف کرنے والے ہوں گے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے نہیں ہوں گے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہوں گے، اور یہ پورا باب اخلاقیات کا۔ اور دوسرا باب ختم نبوت کا باب ہے۔ دوستوں لفظ ختم نبوت کا نہیں ہے لیکن غور کریں تو مضمون سارا کا سارا ختم نبوت کا۔ آپ یہ ایک نیا موضوع ہے، سارا مضمون ختم نبوت کا ہے، جو ماں قبل جتنے تذکرے ہیں ورقہ بن نوفل کے اور بحیرہ راہب کے اور اس سے پیچھے چلتے جائیں جتنے تذکرے ہیں وہ سارے ایک اخلاقیات کا مضمون ہے اور دوسرا ختم نبوت کا مضمون ہے۔ ایک دو روایات میں عرض کر کے پھر میں گزر جاتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے قبلہ کی، شیخ الاسلام کی، المکانۃ علیہ فی الخصائص النبویہ، اس کا باب ہے صفحہ 98 ہے، باب میرا خیال ہے اس کا نہیں، باب صفحہ 98 ہے
اور باب فی تخصیص ہی بذکر فی التوراۃ والانجیل، یہ باب ابھی صبح میں نے یہ کتاب اٹھائی تھی، اس کے اندر سے 4-5 میں نے نشانیاں لگائیں، اور یہ ظاہر ماخوذ ہیں بڑی کتب سے ساری چیزیں، تو اس کے اندر سے 2-3 چیزیں میں بس کر دوں تاکہ آپ کو ایک نقطہ سمجھانا ہے، اس پر تفصیلی دلائل کے ساتھ بات نہیں ہوگی، نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ اب یہ ایک روایت اس میں آئی ہوئی ہے، یہ ابن ابی شیبہ سے انہوں نے لی ہے المصنف، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا گیا کہ بے شک وہ پوری پہلے بات چیت ہوئی، پھر وہ شخص کہتا ہے جو بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی احمد ہیں، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، یعنی اس کا ذکر ہے باقاعدہ۔ اس کے بعد اگلی روایت آئی ہے امام ترمذی نے سنن کتاب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا سید العالمین، جب پہلے بیان کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئے گا وہ سید العالمین ہوگا، تو پتہ چل گیا کہ وہ اس دنیا میں جب تک دنیا ہے، چونکہ یہ ایک عالم ہے اس کا بھی سید ہے، اور آگے عالم ہے اس کا بھی سید ہے، تو گویا کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اب اس سے بڑا کوئی سردار آئے گا نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ چونکہ یہ خاتم نبی ہے، کیونکہ یہ نبوت کا خاتم ہے۔ آگے فرمایا ھذا رسول رب العالمین، اور یہ رسول ہے، محض رسول نہیں ہے بلکہ کہا رب العالمین، اس کا رسول ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، اشارہ یہ تھا کہ یہ تمام عالمین کا رسول ہوگا، اس کے بعد رسول نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا یبعث اللہ رحمت للعالمین، اور یہ وہ ہوگا جس کو اللہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا، اشارہ اس طرف ہے کہ اگر پوری کائنات کے لیے رحمت انہی نے ہونا ہے تو یہ استدلال ہو سکتا ہے اس سے کہ آپ کے بعد کسی نے آنا نہیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں، مثلا ابو داؤد کتاب الجنائز سے یہ ایک روایت ہے، قالا امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ، طویل ہے، اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ الذی بشر بہ عیسی ابن مریم علیہ السلام، اس پہ انہوں نے پوری روایت بیان کر کے آخر پہ فرمایا سارے خصائص بیان کر، اور آخر پہ کہا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک اسرائیلی عالم کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل کا ایک عالم جو بغض رکھتے ہیں کہ جو نبی آنے والا ہے وہ بنی اسرائیل سے آئے، بنی اسماعیل سے نہ آئے، یہ ان کا پورا وجہ نزاع ہے، اور حضور کو نہ ماننے کی وجہ جو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے بغض کی وجہ سے۔ تو گویا کہ یہ کہنا ایک اسرائیلی عالم کا اور عالم کتاب کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جہاں یہ ذکر کرتے تھے کہ کوئی آنے والا ہے، اس کے ساتھ ان کے جو بنیادی مسلمات تھے اس میں یہ شامل ہوگا کہ اس کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ یہاں تک بھی ذکر ہے کہ اس کے خلفاء کی پوری نشانیاں ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، سب ان تمام ابواب میں یہ ایک مستقل باب چلا ہے کہ وہ جو آئے گا، کہیں پہ خاتم کا لفظ بھی آیا، اور زیادہ تر کیا آیا کہ وہ پورے عالم کے لیے آئے گا، وہ پورے عالم کے لیے رحمت ہوگا، وہ پورے عالم کے لیے ہدایت ہوگا، اس کی رحمت میں سب آئیں گے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے، اس پر آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں فردر۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ ماں قبل انبیاء، اور جو پچھلے انبیاء ذکر کرتے ہیں، روح المعانی اٹھا لیں، وہ جو یتیم بچوں کی دیوار کی تعمیر کا واقعہ ہے، اس کے نیچے انہوں نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے اس میں گرامی خاتم النبیین لکھا ہوا پڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاتم جو تھی انگوٹھی تھی، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا۔ تو گویا یہ ایک سلسلہ پرانا چلا ہے۔ تو اب سمجھانا جو جملہ آخری ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء حضور علیہ السلام اور تمام ما قبل امت حضور علیہ السلام کا ذکر محض نبی کے طور پہ اور افضلیت کے باب میں نہیں کرتی تھی، بلکہ خاتمیت کے باب میں کرتی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ختم نبوت کے اس عقیدے پر ہی زندہ رکھے، اور اسی پر ہمارا اختتام ہو، اور ہم دنیا و آخرت میں حضور علیہ السلام کی توجہات ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔